الحمد لله الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على ما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال في مقام آخر وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال في مقام آخر إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارینی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد لائق صد احترام معزز و مکرم محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب قریب تشریف لائیں، جو بزرگ جو بچے دور بیٹھے ہیں قریب قریب آ جائیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج کی درس عقائد میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قبل اس کے کہ تقدیر سے متعلق عقائد بیان کیے جائیں، قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں تقدیر سے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کا حکم بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تقدیر سے متعلق آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں تو تقدیر کا ترجمہ، تقدیر کا معنی، تقدیر کا مطلب، تقدیر کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو مقرر شدہ اندازے پر رکھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، ارشاد فرمایا اور اللہ کا کام مقرر شدہ اندازے پر ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ قمر میں ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ تو ان تینوں آیات میں آپ نے ایک چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ تقدیر کا معنی بھی اندازہ لگانا ہے، اور قدر اس کے حروف اصلی ہیں۔ تو چونکہ یہ عربی لفظ ہے تو آئیے اس کا معنی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ لغت عرب کے بڑے امام علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقدیر کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو معین کرنا، کسی چیز کی مقدار کو معین کرنا، اور اللہ کی تقدیر کا معنی ہے کسی چیز کو حکمت کے تقاضے سے مخصوص مقدار، مخصوص صفت اور مخصوص مدت کے لیے بنانا۔ دوبارہ اس کا معنی سماعت کر لیں کہ تقدیر کا ایک تو لغوی معنی ہے، اور یہ اللہ کی تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو حکمت کے تقاضے سے مخصوص مقدار، مخصوص صفت اور مخصوص مدت کے لیے بنانا۔ اب اس کی دو قسمیں، نمبر ایک
کسی چیز کو دفعتاً ابتداءً کامل بنانا اس طور پر کہ بعد میں نہ تو اس میں زیادتی ہو سکتی نہ کمی، پہلی ہی دفعہ اس کو کامل طور پر بنا دینا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دی، اب نہ اس میں کمی نہ زیادتی، 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دی. دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ اس طور پر بنانا کہ اس کے اصول موجود بالفعل ہوں اور اس کے اجزاء موجود بالقوت ہوں، یعنی فعل کے ساتھ وہ کام کرتا ہو اور قوت و طاقت بھی رکھتا، اور اس کو اندازے سے بنایا کہ اس سے وہ چیز موجود نہ ہو کہ کوئی اور چیز اس سے موجود ہو جائے، یعنی ایسے اندازے سے بنایا کہ اس سے وہی چیز پھر وجود پائے، کوئی دوسری چیز نہیں. جیسے کھجور کی گٹھلی ہے، اس کو اس اندازے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس سے اب جب اس کو زمین میں لگائیں گے تو اس سے کھجور ہی پیدا ہوگی. کھجور کو اس اندازے سے بنایا کہ اگر زمین میں اس کو بویا جائے تو کیا ہی کھجور کا درخت ہی نکلے گا. آم کی گٹھلی کو اس اندازے سے بنایا کہ اگر زمین میں آم لگایا جائے تو وہ آم ہی نکلے گا، اس سے سیب نہیں نکلے گا. تو یہ اندازے سے بنایا. اسی طرح انسان کی مادہ منویہ کو اس اندازے سے بنایا کہ جب وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے گا تو وہ وہاں سے انسان ہی پیدا ہوگا، کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوگی. تو یہ ہے اس کی دوسری قسم کہ اس کو اس طور پر بنانا کہ اس کے اصول موجود بالفعل ہوں اور اس کے اجزاء موجود بالقوت ہوں، اور اس اندازے سے بنایا کہ اس سے پھر وہی چیز وجود پائے. یہ انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے تقدیر کا لغوی معنی. علامہ مبارک بن محمد بن الاسیر الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ احادیث میں تقدیر کا بہت ذکر آیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کو حکم کر دیا. تقدیر کا ایک معنی یہ بھی بیان، جس کام کا رب کریم نے فیصلہ کر دیا پھر اس کا حکم اس نے کر دیا، بس یہ کام ہونا ہے. اسی طرح علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی اس کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ تقدیر کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بنانے اور تیار کرنے میں غور و فکر کرنا، تقدیر کا معنی. ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے علامات مقرر کرنا. اور تیسرا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ دل میں کسی چیز کو سوچنا اور قیاس کرنا. تو اب معلوم ہوا کہ تقدیر کا ایک معنی سوچنا بھی ہے، تقدیر کا ایک معنی غور و فکر کرنا بھی ہے، تقدیر کا ایک معنی ہے کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے علامات مقرر کرنا، اور ایک تقدیر کا معنی ہے قیاس کرنا. اور اسی طرح کسی چیز کو تیار کرنے، کسی چیز کو بنانے کے لیے غور و فکر کرنا بھی تقدیر کہلاتا ہے. آئیے اب ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تقدیر کا انکار کرنے والوں کو القدریہ کہا جاتا ہے. قدریہ یہ وہ فرقہ ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کا نام ہے. یعنی اس علم ازلی کا مطلب میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ انسان کون پیدا ہوگا، انسان کیا کرے گا، انسانوں میں سے نیک کتنے ہوں گے، انسانوں میں سے بد کتنے ہوں گے، جنت پہ کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں پہلے سے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے انسان کا علم تھا اور انسان کے حوالے سے تمام علوم تھے. جبکہ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو کرتا ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. بس یہ ان کا تقدیر کا انکار ہے، اس لیے وہ قدری ہیں. جو تقدیر کا انکار کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوس ہیں کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وکتبہ اس کی ساری کتابوں پر، وملائکتہ اس کے سارے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کے سارے رسولوں ساری کتابوں پر، ورسولہ سارے رسولوں پر،
والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر۔ اچھی بری تقدیر پر کیا ہمارا ایمان ہے؟ من اللہ تعالی، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر اچھائی بھی ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی تکلیف میں آ گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اسی لیے احادیث طیبہ میں فرمایا گیا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا، تقدیر پر اعتقاد رکھنا، اور تقدیر کے حوالے سے غور و فکر کرنے سے تو منع کیا ہے، لیکن اس پر ایمان اور اس پر یقین رکھنے کا، ہمیں عقیدہ رکھنے کا حکم ارشاد کیا گیا ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں، تقدیر پر اعتقاد رکھیں، لیکن تقدیر میں غور و فکر نہیں کرنا، تقدیر میں سوچ و بچار کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جب ان کو منع کیا گیا تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ان کو منع کیا گیا، یہ غور و فکر کر رہے تھے تقدیر کے حوالے سے اور بحث و تکرار کر رہے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا اور ان کو خاموش فرما دیا۔ جب ان کو خاموش کر دیا تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ کس گنتی میں ہیں؟ لہٰذا تقدیر کے مسائل، تقدیر کے معاملات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، یعنی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، جس پر اس نے کسی مقرب فرشتے کو مطلع نہیں فرمایا اور نہ ہی کسی نبی و مرسل کو۔ یہ ہے عقائد کی کتابوں میں بات، لیکن یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اجتہادی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں تقدیر کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ انبیاء اکرام کو تقدیر کی جو حقیقت ہے یہ دنیا میں معلوم ہوتی ہے، اور عام مومنوں کو آخرت میں تقدیر کی حقیقت مطلع کیا جائے گا۔ آخرت میں تقدیر کی حقیقت پر عام مومنوں کو مطلع کیا جائے گا، جبکہ انبیاء کرام کو دنیا میں تقدیر کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے تقدیر میں غور و فکر کرنا، تقدیر میں غور و خوض کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے لیے مقدر ہے وہ ہمارے لیے تقدیر ہے، جو ہمارے لیے تقدیر ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ چیز مقدر ہے، ہمارا رزق، ہماری موت کب ہوگی، ہم کتنا رہیں گے، بندہ شقی ہے، سعید ہے، بدبخت ہے یا سعادت مند ہے، اس اعتبار سے جو اندازہ جو طے شدہ ہو گیا وہی ہوگا، لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ایک شخص نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے تقدیر کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ اندھیرا راستہ ہے، تم اس میں مت چلو۔ کیا فرمایا؟ یہ اندھیرا راستہ ہے، تم اس میں مت چلو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راز ہے، تم سے مخفی ہے، تم اس کی تفتیش مت کرو۔ تو تقدیر اللہ کا راز ہے اور یہ مخفی بندوں سے مخفی رکھا گیا ہے، لہٰذا اس میں مزید غور و فکر کرنا اور اس میں جو ہے معاملات کو چھان بین کرنا تقدیر کے اعتبار سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو مقرر شدہ اندازے پر رکھا، یعنی ہر چیز کی حیثیت اور ہر چیز کی ماہیت، ہر چیز کی خاصیت اللہ کے مقرر شدہ اندازے پر ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ تقدیر اسی کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں تقدیر کے حوالے سے ذکر کی کہ تقدیر کیا ہے اور تقدیر کے اعتبار سے ہمیں کیا اس میں عقیدہ رکھنا چاہیے، مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آئیے ہم تقدیر کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ تقدیر پر ہمیں کیسا یقین رکھنا چاہیے، تقدیر کیا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا، لہٰذا اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی آدمی جیسا کرنے والا تھا
اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ یہ کرنے والا تھا، اس کو لکھ دیا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکی کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ نیکی کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے نیکی لکھ دی، تو پھر وہ نیکی کرنے والا ہوا۔ اسی طرح کوئی گناہ کرنے والا تھا تو وہ گناہ کا جو ہے، اس نے گناہ کرنے کا جو ارادہ کیا، وہ گناہ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے گناہ لکھا۔ تو یہ جو بندے کرنے والے تھے، جو جیسا کرنے والا تھا اور جیسا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور اسے لکھ دیا، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، کیا ہم مجبور ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اسی کے حساب سے کرتے چلے جائیں گے؟ کیا انسان مجبور ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے بس وہی ہو رہا ہے، ہم سب مجبور ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، مخلوقات میں چرند و پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، سوچ و سمجھ عطا فرمائی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، سیدھا رستہ بھی واضح کر دیا اور غلط رستہ بھی۔ انبیاء اکرام یک کے بعد دیگرے بھیجے کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور اس پیغام کو روشن طریقے سے، واضح طریقے سے ان تک پہنچایا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ انسان دیگر مخلوقوں کی طرح نہیں ہے، دیگر مخلوقات کی طرح نہیں ہے، بلکہ انسان الگ ہے اور دیگر مخلوقات جدا ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے اس کی تعظیم، عزت اور شرف میں اضافہ ہے کہ یہ افضل ہے۔ تو اب یہ جب افضل ہے تو پھر یہ کہنا کہ جیسا لکھ دیا تھا انسان اس کو کرنے پر مجبور ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسے ہم کرنے والے تھے اس نے ویسا لکھ دیا۔ جیسے زید کے ذمے برائی لکھی، کیوں؟ زید برائی کرنے والا تھا۔ عمر کے ذمے اچھائی لکھی تو عمر اچھائی کرنے والا تھا، اس لیے اس نے اپنے علم سے جانا اور اس کو لکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے برائی لکھی پھر اس نے برائی کی، بلکہ اس کو سمجھ اور سوچ عطا فرمائی۔ جس عقل اور سوچ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جس راستے کو منتخب کرنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ میں نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ لکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیا۔ اس سلسلے میں سنن ابی داود کتاب السنہ باب الدلیل علی الزیادۃ الایمانی و نقصانی، اس میں بیان کیا گیا کہ تقدیر کے انکار کرنے والے کو حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے کہ وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ اب آئیے تقدیر کی اقسام کیا ہیں، اس کو یہ سب سے آج کا ہمارے درس کا سب سے خاص سوال ہے کہ تقدیر کی اقسام کتنی ہیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں؟ اونچا بولے نا، 3 قسمیں، تقدیر کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، معلق محض اور معلق شبہ بمبرم۔ آسان انداز میں سمجھ لیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق اور تقدیر معلق شبہ بمبرم، ٹھیک ہے؟ یعنی مبرم ہے، معلق ہے، شبہ بمبرم اور پھر مبرم ہے، ایسے سمجھ لیں۔ تقدیر معلق، تقدیر شبہ بمبرم اور تقدیر مبرم، ایسے سمجھ لیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ پہلی تقدیر کو ہم سمجھتے ہیں تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کیا ہے؟ کہ ملائکہ کے صحیفوں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتی ہے۔ جو ہمیں کہا جاتا ہے صدقہ دینے سے تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور موت بھی پلٹ جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کا مرنا تقدیر معلق میں تھا، ملائکہ کے صحیفوں میں تھا، لیکن تقدیر مبرم میں اس کا معاملہ جدا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کی موت جو ہے 60 سال کی عمر میں ہونی تھی، یہ ہے تقدیر معلق میں۔ اور تقدیر مبرم میں یہ تھا کہ یہ جب صدقہ دے گا، خیرات کرے گا، اپنی عقل سے دے گا نا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ اس کو مال دے گا، اس میں صدقہ خیرات کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، دعائیں لے گا۔ اب یہ جو دعائیں اس کے پاس آئیں،
اس نے اگر یہ کام کر دیا تو اس کی عمر 100 سال تک ہو جائے گی. یوں یہ جو معلق میں 60 سال کی عمر میں مرتا، یہ اب اس کی یہ والی جگہ ختم کر دی گئی، اس کو مٹا دیا گیا، اور پھر اس کی عمر جو ہے آگے چلی گئی اور 100 سال کی ہو گئی. تو تقدیر معلق کیا ہے؟ تقدیر معلق یہ ہے کہ ملائکہ کے صحیفوں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، اور اس تک اکثر اولیاء کرام کی بھی رسائی ہوتی ہے. ان کی دعاؤں سے یہ والی تقدیر بدلتی ہے. وہ دعا کرتے ہیں تو یوں تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. بزرگوں کی دعائیں کام آتی ہیں تو یہ والی تقدیر تبدیل ہوتی ہے. دوسری قسم ہے معلق شبہ بمبرم، کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے. اسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں. اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے. یعنی ملائکہ کے جو صحیفے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن یہ موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں ہے، لیکن اسی میں لکھا ہوا ہے. ان کے صحیفوں کے اندر موجود ہے لیکن ان تک ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن وہاں تک اکابر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے. اور حضرت حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے کہ میں قضائے مبرم کو رد کرتا ہوں، قضائے مبرم کو رد کرتا ہوں. یہ قضائے مبرم سے مراد یہ شبہ بمبرم ہے کہ معلق ہی ہے، کہ یہ بھی معلق ہوتی ہے، معلق تبدیل ہوتی ہے، لیکن معلق میں یہ مبرم ہے، شبہ بمبرم ہے کہ جس کی تبدیلی کے لیے اکابر ولی کا ہونا ضروری ہے. اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر ہیں. اب آئیے اس کی سب سے خاص قسم مبرم حقیقی، یعنی مبرم تقدیر مبرم، کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اس کی تبدیلی ناممکن ہے. اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی اس کے حوالے سے ذکر کر بھی دے تو ان کی اس بات کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہے. اگر تقدیر مبرم میں کسی کے حوالے سے لکھا ہے نا کہ یہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اس کے ہاں اب اولاد نہیں ہوگی، پلے ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا لیں. تقدیر مبرم میں کسی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کی موت فلاں دن ہونی ہے تو اب اسی دن موت ہونی ہے، اب اس کو تبدیل نہیں، یہ تبدیل نہیں ہوگی. تقدیر معلق تبدیل ہوتی ہے، شبہ بمبرم معلق شبہ بمبرم یہ بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن تقدیر مبرم نہیں تبدیل ہوتی، تقدیر مبرم نہیں بدلتی. تقدیر مبرم میں اگر کسی کے حوالے سے کچھ لکھا ہے کہ اس کو یہ معاملات سرزد ہوں گے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، تو اب جو ہے اس کی یہ والی بات تبدیل نہیں ہوگی. جس کا رزق میں اضافہ لکھا جاتا ہے، معلق میں رزق کا اضافہ لکھا ہوا ہے، تو تقدیر معلق میں دعا کی جائے گی، طریقہ کار اپنایا جائے گا، اس کا رزق زیادہ ہو جائے گا. دیکھیں نا، بعض لوگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اچھے طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں. بعض کو اللہ تعالیٰ اسپیکنگ پاور دیتا ہے اور وہ اپنی چیز کو بیچنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور یوں جب وہ اپنی بات کرتے ہیں تو لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. یہ جو اسپیکنگ پاور ہے نا، یہ سب سے عمدہ پاور ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ بندہ جو بات کرنے میں ماہر ہوگا وہ اپنی چیز بیچنے میں بھی ماہر ہوگا، اور اس کی چیز خوب بکے گی. اور لوگوں کے مزاج اور ان کے نظریات، ان کے ذہن کو پڑھنے میں اگر ماہر ہوگا کہ کس موقع پر کون سی چیز میدان میں لے کر آنی ہے، تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا. اسی طرح یہ دیکھیں نا، یہ ٹیکنیک استعمال کی، اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا، یہ ہے معلق. اگر مبرم میں یہ لکھا ہے کہ اس کا رزق نہیں بدلے گا، اب کتنی بھی ٹیکنیک استعمال کر لیں، کتنی بھی دعائیں لے لیں، کچھ بھی کر لیں، نہیں ہوگا. تو ایسے میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا ہمیں تینوں تقدیر کی تینوں اقسام پر، تقدیر معلق شبہ بمبرم اور تقدیر مبرم، ان تمام تقدیروں پر ہمارا ایمان ہے کہ تقدیریں جو تبدیل ہوتی ہیں وہ معلق بدلتی ہے، تقدیر مبرم نہیں بدلتی. ہم نے ابھی جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تقدیر کے معاملات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے، کہ تقدیر کے معاملات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے منع کیا گیا. لہٰذا ہمیں کبھی بھی تقدیر کے معاملات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، تقدیر کے معاملات میں سوچ و بچار نہیں کرنا چاہیے،
غور و فکر کریں گے مزید الجھتے چلے جائیں گے. لہٰذا اس پر ہمارا ایمان ہے. ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا، ہم اس پر ایمان لائیں گے. ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا، ہم تقدیر پر ایمان لائیں گے. تو جو شخص تقدیر کے معاملات میں زیادہ غور و فکر کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ قضاء اور قدر کے مسائل، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے چند موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی جو تقدیر کے اور قدر کے باب میں. آگے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں آپ کے ذہن میں طرح طرح کے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. اور آپ نے کبھی بھی اللہ سے شبہ نہیں مانگنا، آپ نے اللہ سے یقین مانگنا ہے. اللہ کی بارگاہ سے یقین کی دعا کیا کرے کہ ہمیں رب کی ذات پر کامل یقین آ جائے، اس کی ذات پر کامل یقین آ جائے. شکوک و شبہات سے بچیں، کیونکہ بندہ جب شکوک و شبہات میں پڑتا ہے نا، پڑتا چلا جاتا ہے. ایک شبہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں شیاطین، شکوک دل میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو قضاء اور قدر کے جو معاملات ہیں یہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے. اس میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے کہ بندہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے. لہٰذا جب حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے میں بحث و تکرار کرنے سے منع فرما دیا گیا تو ماں و شما کیا ہے، یعنی ہم اور آپ کی کیا گنتی ہے، ہم اور آپ کس گنتی، ہماری تو کوئی گنتی بھی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس میں ضرور جو ہے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. ہمیں تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، اس پر بھی اللہ کی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. تقدیر پھر ہے کیا؟ تقدیر اور قدر پھر کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا ہے. ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا. اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں. اور اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ معاملات میں اونچ نیچ آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہیں بیان فرماتا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں کہ جو ہم لوگوں پر پلٹتے ہیں. کبھی کوئی فقیر بادشاہ بن جاتا ہے اور بادشاہ فقیر ہو جاتا ہے. کبھی کسی کے دن اچھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے دن برے ہوتے ہیں. یہ دن ہے، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سدا ایک جیسا وقت کسی پر نہیں رہتا. جب انسان ہے جو جب پیدا ہوتا ہے اس پر ایک وقت، ہم پر ایک وقت نہیں ہے. پیدا ہوئے تو کتنے چھوٹے سے تھے، پھر اس کے بعد بڑے ہوتے چلے گئے، لڑکپن کا آ گیا، پھر جوانی آ گئی، پھر بڑھاپا، پھر دوبارہ قبر میں، پھر دوبارہ اسی پوزیشن کی طرف بندہ لوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی اندازے سے تمام چیزوں کو بنایا ہے. ہمیں اس کی تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے اور ایمان اس کی تقدیر پر ہونا چاہیے. لہٰذا بیماری بھی آ سکتی ہے، بڑی بیماری بھی آ سکتی ہے، لا علاج بیماری بھی آ سکتی ہے. اس لا علاج بیماری یا بڑی تکلیف والی بیماری کے وجہ سے آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ میں جادوگر گھوم رہے ہیں. ہندو لوگ اپنا ایمان جو ہے، جو کہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ دولت ہے، ساری دنیا کی دولت ایمان کے مقابل نہیں ہو سکتی، ایمان کا متبادل نہیں ہو سکتی. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اس ہندو کے پاس جو کہ جادو کے ذریعے، جادو کے طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو صحیح کر دیتا ہے. اب نہیں چلنے والا ایک دم سے چلنے لگا تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی. یہاں محبت بیٹھی ہندو کی، وہاں سے ایمان آپ کے دل سے نکل جائے گا. تو صحیح تندرستی کے لیے ایمان داؤ پر لگا دیا. اس سے اچھا تھا کہ اس بیماری میں مر جاتے، ایمان تو سلامت رہتا. اس سے اچھا یہ تھا کہ اس تکلیف کو برداشت کرتے، صبر و شکر کرتے، اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہوتے. جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. تو جس کو ایک کانٹا چبھے اس کے درجے بلند ہو، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے. تو جو مسلسل تکلیف میں ہے، جو لا علاج امراض میں مبتلا ہے، جو کینسر کے مرض میں ہے یا کوئی اور امراض، طرح طرح کے ہارٹ کا مرض ہے، بی پی کا مرض ہے، لوگ اس طرح کے امراض میں مبتلا ہے، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو بتائیے کیا ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا؟ لہٰذا ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، بری تقدیر ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. یہ آپ نے سمجھ لیا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے کہ جیسا لکھا ہوا اسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. نہیں، انسان جو کرنے والا تھا اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا اور اسے لکھ دیا. اب جو لکھ دیا اس کے حساب سے کرے گا. پہلے جانا یعنی جو کچھ کرنے والے تھے اور جو ہونے والا تھا، اس بات کو سمجھنا ہے.
جو انسان کرنے والے تھے اور جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے علم میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ یہ کرنے والے اور اب یہ ہونے والا ہے, اس حساب سے لکھ دیا. اسی کو تقدیر کہتے ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے. لہٰذا تکالیف بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, مصائب و آلام بھی آئیں گے اور راحتیں بھی آئیں گی, سکون بھی آئے گا, اطمینان بھی آئے گا, پیسہ بھی آئے گا, دولت بھی آئے گی. ان ساری چیزوں کے باوجود ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر جانا ہے یہاں سے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر کے اس میں ہم مبتلا ہو جائیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی نیک لوگوں کے اعمال کرتا ہے, نیک لوگوں جیسے اعمال کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ نیکیاں اتنی کرتا جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر تقدیر سبقت کرتی ہے اور وہ جہنمیوں کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوزخیوں میں سے ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا ایک شخص ہے کہ جو گناہ پر گناہ دوزخیوں والے کام کر رہا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اور پھر تقدیر سبقت کرتی ہے, یعنی جو اس کے حوالے سے تقدیر مبرم میں لکھا ہے وہ سبقت کرتی ہے, تو آدمی گناہوں کے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں کے اعمال, اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے. اور پھر بلکہ وہ تو جہنمیوں والے کام کر رہا تھا اور ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا تھا. پھر تقدیر سبقت کرتی ہے تو وہ نیک لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے اور ان میں سے نیک لوگوں کے کام کرتے کرتے جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. کئی ایسے ہیں, میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جس میں ایک عیون الحکایات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے 30 سال تک اس نے موزنی کی, موزن تھا 30 سال تک, اور ایسی موزنی کی کہ اس موزنی کا کوئی بدلہ نہیں لیا, یعنی کوئی اجرت بھی نہیں لی. لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ تم سب گواہ رہ جاؤ, میں عیسائی ہوں اور میں اسی دین پر مرتا ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, وہ تو عیسائیت پر مرا, لہذا وہ خارج ہو گیا اسلام سے. تو یہ جو مرتے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کس حال میں ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اچھی تقدیر پر بھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اچھی تقدیر بھی رب کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی رب کی طرف سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقدیر کے حوالے سے کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال کیا بھائی نے. نمبر 1 انہوں نے سوال کیا کہ جو بچے غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے. سرکاری تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے. سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والے بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, اور اس کے والدین اسے یا تو مجوسی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. تو والدین پھر اس کا یہ سارا تبدیل کرتے ہیں, جیسی اس کا جو تبدیل ہوا اس پر وہی حکم آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ بچہ چھوٹی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مقام اعراف پر, اس کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ مقام اعراف پر اس کو رکھیں گے, اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتا. ایک اور سوال ہے ان کا, ایک سوال ان کا ہے, 1 منٹ. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے پیٹوں کے اندر پہلے نطفہ تھے, پھر تم خون کا لوتھڑا بنے, پھر تم خون کی بوٹی بن گئے, گوشت کی بوٹی, پھر اس کے بعد تم پر ہڈیاں چڑھا دی گئیں, یہاں تک کہ 40 دن گزرتے ہیں. پھر ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ پہلے اس کے بارے میں رزق لکھ دو اور اس کی کتنا یہ زندگی میں رہنے والا ہے, کتنی حیات ہے وہ لکھ دو, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ شقی ہے سعید ہے وہ لکھ دو. یہاں بھائی نے یہ سوال کیا کہ اس میں کون سی تقدیر ہے. یہ تقدیر مبرم ہے. ٹھیک ہے,
یہ کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر مبرم. یہ جو لکھا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ اسی طرح لکھ دیتا ہے، یہ پھر اس میں تبدیلی نہیں آتی. لیکن جو تقدیر فرشتوں کے صحیفوں میں ہے، فرشتوں کے پاس موجود ہے، ان میں جو بندے کے حوالے سے تقدیر معلق ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے. لیکن جو تقدیر مبرم ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی. ہم ہم یعنی کیسی دعا؟ ہاں دعا تو کریں گے نا، بالکل دعا کریں گے. دعا تقدیر کے منافی نہیں ہے، بلکہ دعا کا تو حکم دیا گیا ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ. یہی تو بات بیان کی جا رہی کہ ہم مجبور محض نہیں ہیں کہ جو لکھا ہوا اسی کے مجبور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ بندے جو کرنے والے تھے اور جو کچھ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور اسے لکھ دیا. یہ جو دعا کرتے ہیں یہ تقدیر کے موافق سمجھنے کو مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ تو تقدیر کے موافق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس تقدیر میں یہی ہو کہ یہ دعا کرے گا تبھی اس کا معاملہ مکمل ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ہی ہے، قسمت اور تقدیر ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. قسمت ہماری اردو میں قسمت کہتے ہیں، اس کو عربی میں اس کو تقدیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہی جو معاملات تقدیر میں طے پاتے ہیں وہی قسمت، ہم قسمت کو بول رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل قریب ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. چلیں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. یا رب ذوالجلال، یا مالک و مولا، آج کا ہم نے جو درس دیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب ذوالجلال، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل سے معاف فرما. جو درس سنا اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان مکمل فرما دے. ہمیں فقط تیری ذات پر توکل اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اطمینان قلبی نصیب فرما. ذہنی، نگاہوں کی، زبان کی، ہم سب کو قلب کی پاکیزگی عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، درس عقائد کی برکات ہم سب کو عطا فرما. مولا تبارک تعالیٰ اس علم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور روشن فرما، اور ہمیں جستجو طلب علم کی جستجو اور طلب عطا فرما، اور علم دین سے محبت عطا فرما. یا الہ العالمین، خصوصاً ہمارے جتنے بیمار ہیں، جس مرض میں مبتلا ہیں، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق جواب دیتے ہیں، لیکن تو اپنے فضل سے شفا عطا فرماتا ہے. مولا تو تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. بیبی سارہ توصیف کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. یا رب ذوالجلال، میرے والد محترم سمیت تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں، مشکلات آسان فرما. یا رب ذوالجلال، ہمارے علم میں، عمر میں، رزق میں، ایمان میں، زہد میں، تقوی میں، اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں ہر نیک کام فقط تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے گناہ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ریاکاری، دکھاوا، فحاشی اور عریانی، ہر قسم کی فحش گوئی سے پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اچھے کام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما. جنہوں نے ہمیں خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مستجاب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.